الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ برادران اسلام، انسان کے بدن پر جب میل جمتا ہے تو طبیعت پر وزن ہو جاتا ہے۔ کپڑے میلے ہیں، بدن میلا ہے، جب تک وہ غسل نہیں کرتا ہے اور اپنے کپڑے اور بدن سے میل دور نہیں کرتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ تو جیسے بدن کا میل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس کی روح کو بھی میل لگ جاتا ہے، اور وہ میل گناہوں کا ہے۔ جیسے آدمی کا بدن ہفتے میں غسل نہ کرے تو میل میں بے چین اس کو صاف کرے تو اچھا لگتا ہے۔ تو آدمی توبہ سے، رمضان سے، قرآن کی تلاوت سے اپنے نفس کے میل کو بھی صاف کرے۔ دیکھو اللہ نے فرمایا وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ نے قسم کھائی، 7 قسمیں کھائی، اللہ قسم کھاتا ہے، اور 7 قسم کھانے کے بعد یوں فرمایا کہ میں نے نفس بنایا، اور پھر فرمایا اس میں نیکی کی صلاحیت بھی ہے، برائی کی صلاحیت بھی ہے، لیکن میل چڑھا، گناہوں کا میل چڑھا۔ قد افلح من زکاها، جس آدمی نے مرنے سے پہلے میل کو صاف کیا، اللہ کے پاس جانے سے پہلے، قبر میں اتارنے سے پہلے، آدمی مر جاتا ہے تو اس کے کفن کو داغ بھی نہیں لگنے دیتے، دفن کرتے وقت مٹی پر کوئی چمپل لے کے کھڑا ہے تو بھی ہٹاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو 5 منٹ کا وقت ہے، وہ وقت گیا۔ انسان دنیا کی لذت کے حاصل کرنے میں اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے، لیکن دنیا جو ہے وہ حاصل کرنے کی چیز ہے، لیکن حاصل ہوتا نہیں۔ بادشاہ سے لے کر نیچے تک جتنے ہیں 10 منٹ سوچے کہ میں نے پوری زندگی کھڑی مزہ کے لیے محنت کی تو وہ مزہ ملی کہ نہیں ملی؟ نہیں ملی ہوگی۔ ہر کباب میں ہڈی ہے، ہر کباب میں ہڈی ہے، اس لیے کہ دنیا ادھوری ہے، دنیا ناقص ہے، آخرت کامل ہے۔ یہاں لذت کی طلب تو ہوگی لیکن حصول نہیں ہوگا۔ لذت کی طلب میں آدمی ہر لائن کی لذت ہے، کپڑے کی لذت، مکان کی لذت، حکومت کی لذت، کھانے کی لذت، لاکھوں لذتیں ہیں، لیکن آدمی کو پوری لذت کسی کو بھی نہیں ملی ہوگی۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے پوری لذت حاصل کی، پھر سوچتا ہے تو یوں سمجھتا ہے کہ نہیں، ذمہ داری ملی اس کو سنبھالنے کی، اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری ملی، لذت تو مجھے ملی ہی نہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے قد افلح من زکاها، اپنے نفس سے میل صاف کر کے آئے گا، میں قیامت میں فیصلے کے بعد کھڑی لذت دوں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ کتنے پیارے انداز میں ہم کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کی من کی چیز وہاں ملے گی، اور من کی چیز وہاں پوری ہوگی۔ دنیا خواہشات پوری ہونے کی جگہ نہیں، دنیا جو ہے وہ تو بیج بونے کی جگہ ہے، فصل لینے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ نے ہم کو 50-60 سال کی زندگی بیج بونے کے لیے دی، نیکیوں کا بیج بو، اس کا پھل وہاں کھانے کا ہے۔ یہ فصل کی جگہ نہیں ہے، یہ بیج بونے کی جگہ ہے۔ لیکن سب سے بڑی ہماری غلطی کیا ہوئی؟ دنیا کو نشان بنا کے جینا شروع کیا، آخرت کو نہیں۔ آخرت کی لذت سے آنکھیں بند کر دی شیطان نے، اور ہمارے نفس کے اوپر اور روح کے اوپر میل چڑھا، غیبت کا، حسد کا، چغلی کا، دنیا کی محبت کا، کیا کیا محبت کا ہمارے دلوں کے اوپر میل چڑھا۔ تو اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاها، اے میل اتار کے آؤ گے تو تمہاری پوری لذت میں پوری کروں گا، ایسی نعمتیں دوں گا آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی۔ تو دنیا فصل کاٹنے کی جگہ نہیں، کھیتی لینے کی جگہ نہیں، بیج بونے کی جگہ ہے۔ ایک پیاسے آدمی کو ہم نے پانی پلا دیا، یہ بیکار نہیں جائے گا۔ ہم نے یوں سمجھا کہ پلا دیا کمل ہے، اللہ نے انسان کو البیلا بنایا،
इंसान की जात से अल्लाह को सामने रख के उसके हाथ से, जुबान से, कलम से जो भी अच्छा अमल निकलेगा, यकीनी 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 उसका फल यहां और वहां मिलेगा। एक आदमी खेत में जो बोता है फितरी कायदा है को मिलता है। एक आदमी ने खेत में जाके जाऊ बोला, ज्वार बोई तो उसको ज्वार मिलेगी, पिस्ता बोया तो पिस्ता मिलेगा, ये फितरी कायदा है। इसी तरह अल्लाह ने जो जिंदगी मुख्तसर दी, ये बीज बोने की दी। अगर यहां हमने बीज बोया अच्छा, तो फिर अच्छा बीज के बदले में हक़ सुब्हानहू तआला हमको देगा। और दूसरी सबसे संगीन मसला, खतरनाक मसला, जिंदगी एक बार मिलती है। आदमी को जो जिंदगी मिलती है वो तो एक बार मिलती है। अगर बार बार जिंदगी मिले तो चलो यूं कहेंगे, चलो ये जिंदगी हमारी बेकार गई, अगली जिंदगी तो तौब गुजारो। लेकिन एक मरतबा जिंदगी मिलती है और ये भी एक तेज तुन हवा में समा जलती है, मोमबत्ती। आदमी कितना संभालेगा? जरा खुजल आए, हवा का झोंका बुझ गया, अभी जीता है शाम को मर गया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। एक बार जिंदगी मिलती है, ये सबसे संगीन मसला है। और ये जिंदगी पूरी होने के बाद फिर हमेशा का अंजाम है। हमेशा का अंजाम है। आदमी सोचे थोड़ी देर के लिए कि मैं नई इंसान आया, फिर क्या, आगे क्या? अपने आप में सवाल पैदा करे कि चलो मैं नई इंसान वजूद हो गया मेरा, लेकिन ये जिंदगी पूरी होने के बाद क्या है? ऐसा कम से कम सोचे, सोने से पहले 5 मिनट फिर सो जाए तो उसके अंदर बेदारी पैदा होगी। देखो, ये जिंदगी एक बार मिलती है और ये जिंदगी हमने बीज नहीं बोए। तो एक आदमी को किसी ने 200 बीघे जमीन दे दी 2 साल के लिए, लेकिन उसने बोया ही नहीं, तो क्या मिला? 50-60 साल की जिंदगी दी। आदमी सोचे कि मैंने जितनी दुनिया की लाइनें हैं उन हर लाइन में अल्लाह को राजी करने के कौन से बीज बोए, तो जाके फिर हक़ सुब्हानहू तआला उसका बदला फसल वहां देगा। क्योंकि फिर तो अंजाम है हमेशा या तो जहन्नम या तो जन्नत। जिंदगी 2 मरतबा मिलेगी नहीं। खैर, तो मैं यूं कह रहा था कि जैसे बदन को मैल लगता है, कपड़े को मैल लगता है, इसी तरह इंसान की रूह को मैल लगता है। वो अल्लाह कहता है, कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। जो रूह को नहला के, धुला के, मैल साफ करके मेरे पास आया, इज़्ज़ा रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, उसके दिल में सलामती है, मैल कुचैल नहीं, कोई खोट नहीं, न हसद है, न कीना है, न कपट है, न कुफ्र है, न शिर्क है। खालिस साफ आईने की तरह लेकर आया, कामयाब हो गया। कुरान में अल्लाह ताला ने फैसला किया। देखो, रमजान में आदमी अल्लाह को नहलाता है, उसकी रूह को साफ करता है। और दिनों की निस्बत से रमजान में नेकी करना कितना आसान, गुनाहों से बचना कितना आसान, क्योंकि खुद चाहता है। इसलिए इस रमजान के महीनों में अल्लाह ने कुछ रखा। जैसे अल्लाह ने कहा कि इस महीने में अपने को अल्लाह ने नेमत दी है तो दूसरों को उस नेमत में शरीक करो। इसलिए यूं आता है कि सबसे बड़ा अमल ईमान के बाद आदमी को बचाने वाला सदका है। नबी पाक साहब की हदीस है कि मरने के बाद आदमी दाईं तरफ यूं देखेगा तो अपना अमल देखेगा, बाईं तरफ देखेगा तो अपना अमल देखेगा, सामने मुंह उठाएगा तो धक धक त्याग होगी। ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे। उसके बाद आप फरमाया, इत्तकुन नार वलो बिशिक्के तमर। इस जहन्नम की आग से ईमान के बाद किसी अमल से बचना हो तो सदका करना, कुछ न हो तो एक दाना खजूर किसी को दे दो। देखो, आप सामने कितनी जानदार बात है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ की। एक यूं आता है कि एक थोड़ा सा सदका 70 से ज्यादा यानी 70 से ज्यादा आने वाली मुसीबतों के गैप लॉक कर देता है। अल्लाह को राजी करने के लिए आदमी सदका देता है तो मुसीबतों के तो कितने दरवाजे हैं, लाइनें जितनी जिंदगी, हर लाइन का गेट खुला है मुसीबतों की आमद के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। इसलिए नहीं कि लोग मुझे सखी कहें, वरना तो उपाधि होगी, नेमत के बजाय मुसीबत मिलेगी। सिर्फ इब्तिगाउ लिवजिल्लाह। कुरान ने फरमाया कि जो लोग खर्च करते हैं तस्बीत मिन अनफुसिहिम व इब्तिगाउ लिवजिल्लाह, अल्लाह को राजी करने के लिए
روح کو اور ذات کو مضبوط کرنے کے لیے اندر کی مشین کو، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کو میں چھپر توڑ کے دوں گا، یہاں بھی نہیں آخرت میں بھی۔ ایک تھوڑا صدقہ کوئی جانے نہ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے، اس کی طاقت اتنی بڑی ہے۔ اس آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں یہ سمجھنا بہت آسان ہے، وقت پہ نہیں ورنہ پتا تھا کہ وہ کس طرح آسان ہے۔ تو 70 سے زیادہ مصیبتوں کے گیٹ لاک کر دیتا ہے، وہ مصیبتیں آنے والی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطى الصدقہ، زندگی دی ہے اللہ نے، نعمت دی ہے تو تھوڑا اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریب مسکین یتیم کو دے دینا۔ آنے والی بلا لا يتخطى صدقہ، تمہاری صدقے کی آخری دیوار کو پھلانگ کے تمہارے پاس نہیں آئے گی، واپس جائے گی، ریٹرن جائے گی۔ آنے والی بلا آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں فإن البلاء لا يتخطى صدقہ، آنے والی بلا تمہارے پاس نہیں آئے گی، وہ ورانک لے کے چلی جائے گی، جہاں چاہیے وہاں دیوار بن جاتا ہے، دیوار بن جاتا ہے۔ یہ باطنی نظام ہے، یہ خدائی نظام ہے، یہ الہی نظام ہے۔ جس طرح دنیا میں نظام ہے، کسی آدمی کے مکان پر سرکار چھاپا مارے اور جلدی جلدی اس نے رشتے لایا تو پھر کیا ہے، وہ واپس چلا جاتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح رشتے نظر نہیں آتے کس طرح رشتے آیا۔ اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں طے ہو گئی کہ اس پر اتنی مصیبتیں اس طرح سے ڈالو، لیکن جلدی اس نے صدقہ دے دیا تو رشتے ہو جائے، اس کے اوپر مصیبتیں آئے گی نہیں۔ آخرت کے نظام کو سمجھنا ہو تو دنیا کے نظام کو سمجھ لو۔ اس طرح ایک لمبی حدیث ترمذی شریف میں آتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے ہاتھ سے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل نکلتا ہے، اس میں کتنی زبردست طاقت ہوتی ہے۔ دیکھو ہوا نظر آئی آج تک کسی کو، لیکن اس کی طاقت دنیا نے دیکھی نہیں۔ اگر جنگلوں میں چلے تو جنگل کے جنگل اڑا کے لے جائے۔ اسی طرح عمل نظر نہ آئے، اخلاص نظر نہ آئے، نیت نظر نہ آئے، لیکن اس کی باطنی طاقت کا یقین بنا لو، عقیدہ بنا لو، جیسے اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ بنایا۔ تو اس حدیث میں آتا ہے کہ لما خلق اللہ الارض جعل تمید، حق سبحانہ و تعالیٰ نے وشو بنایا، دھرتی بنائی تو پانی کے اوپر زمین کو رکھا۔ یہ کعبہ شریف جو ہے، کعبہ شریف، یہ کعبہ شریف وہاں حق سبحانہ و تعالیٰ نے زمین رکھ کر وہاں سے پھیلائی پانی پر، اس لیے وہ مرکز ہے، مرکز بندو ہے وہاں۔ جیسے روٹی پکانے والا پیندے کو بیچ میں رکھتا ہے تو پھر پھیلا دیتا ہے تو روٹی پوری ٹپائی پر پھیل گئی، اس طرح اللہ نے یوں، تو پھر زمین ہچکولے لینے لگی، اللہ نے بنائی کو۔ فخلق الجبال وقال بها عليها، اب سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑی نظام بنایا۔ تم پہاڑی علاقوں میں جانا، یہ ہمالیہ کو دیکھو کتنے ہزار فٹ کا اونچائی ہے اور کہاں تک جاتا ہے، ایسی پوری دنیا میں پہاڑوں کے وزن کو رکھ کے اس کا ہلتا بند کر دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھو۔ فرشتوں نے، حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑوں کو دیکھا تو اللہ کے سامنے انگوش پر ڈنڈا، تعجب سے انگلیاں چباتے چباتے اللہ کے پاس گئے فرشتے۔ هل من خلقک شیء اشد من الجبال، پروردگار یہ کیا پہاڑ تیری طاقت ہے، کیسا طوفان، کیسا سیلاب، کیسا سونامی، لیکن اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں، ٹچ بھی نہیں ہوتا، کتنی ٹھوس مخلوق تو نے پیدا کی۔ هل من خلقک شیء اشد من الجبال، اللہ تیرے قدرت میں پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہوگی ہے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ نام الحدید، جی ہاں، حدیث میں ہے لوہا، لوہا کا اتنا سا ٹکڑا ہوتا ہے، جب وہ مشین پہاڑ پر چلتا ہے تو پہاڑ یوں سر نیچے کر دیتا ہے، اور اتنی طاقتور پہاڑ لوہے کے سامنے چلتی نہیں، ٹکڑے 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 کرتا ہے۔ یہ ریلوے کی پٹری کے دو طرف جو ٹکڑے ہیں تاکہ ریل چلے تو اس کی گرد و غبار آنکھوں میں مسافرین کو لگے نا، یہ ٹکڑے، یہ لوہے کے ٹکڑا جو تھا لوہا، اس کی برکت سے پہاڑوں سے لائے۔ تو فرشتوں کو پھر تعجب ہوا، هل من خلقک شیء اشد من الحدید، پروردگار لوہے سے بھی کوئی سخت اور طاقتور چیز ہے؟ اللہ نے کہا کہ جی ہاں، النار، آگ کا شعلہ۔ لوہا چاہے کتنی طاقت دکھائے کسی کے سامنے، لیکن آگ جب اپنی لپٹ میں لیتے ہیں تو اس کو پانی کر دے پگھلا کے، کچھ بھی نہ چلے، اس کو پگھال کے کیا ہے، نیست نابود کر دے۔ اللہ کی قدرت کا نظام دیکھو۔ اسی طرح شریعت کا بھی نظام ہے۔
अकायद का भी निजाम है, आमाल का भी निजाम है, जैसे आपको देखी चीज का निजाम अल्लाह ने बनाया। फिर फरिश्तों ने पूछा कि परवरदिगार ये तो एक से एक मखलूक भी कर रही है। पूछने के बाद पता चलता है हल मिन खल्क़ि का शैउन अशद्दु मिनन नार, तेरी मखलूक में परवरदिगार आग से भी ज्यादा कोई ताकत वाली और रौब दिखाने वाली और ठोस बनाने वाली है कोई मखलूक? अल्लाह ने फरमाया कि जी हाँ, पानी का रेला। आग कितनी ताकत दिखा, लेकिन जब पानी आता है तो इतनी हार मान लेती है उसका मुंह भी काला हो जाता है। हार मान लिया, हारा हुआ आदमी का मुंह स्याह हो जाता है, चमक नहीं होती है, तो आग हार जाती है। आग कितनी ताकत दिखाए, लेकिन पानी का इंतजाम होता है तो पानी के सामने अपनी हार मान लेती है। जब समंदरों में मौजें उठती हैं तो यूं लगता है कि जमीन को निगल लेगी, कितनी बड़ी ताकत पानी। जब सैलाब आता है तो किसी की ताकत का चलता नहीं। फिर नबी पाक इस्लाम फरमाते हैं कि फरिश्तों ने पूछा कि परवरदिगार पानी से भी कोई सकत? हमने तो पहाड़ देखा, लोहा देखा, आग देखी, पानी देखी, तो उससे भी कोई ताकतवर चीज? अल्लाह ने फरमाया कि अर्री हवा की लहर, जब हवा के झोंके चलते हैं तो पानी को भी खुश्क कर दे, गीले कपड़े पानी सुखा, वो हवा सुखा देती है। समंदरों में जब तेज तूफान आता है हवा का तो पानी बेचैन हो जाता है, कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ, पछाड़ पछाड़ के उसको क्या है, पानी को इधर से उधर हवा ले जाती है। तो हवा की ताकत के सामने कोई चीज नहीं। अब देखो चीजों में हवा नजर नहीं आती है, जो चीज जितनी नजर ना आए उसकी ताकत ज्यादा कायदा है। अब अमल नजर नहीं आता, सदका नजर नहीं आता, ये सारी इखलास नजर नहीं आता, उसकी ताकत अल्लाह ने बताया, उस पर यकीन रखना पड़ेगा। चुनांचे फरिश्तों ने ताज्जुब से फिर पूछा कि परवरदिगार ये तो हवा तो बहुत बड़ी ताकत, उसके सामने किसी का चलता नहीं, उससे भी ज्यादा कोई ताकतवर चीज है? अल्लाह ने फरमाया कि इंसान। देखो आज पूरी दुनिया पर इंसान का कंट्रोल है कि नहीं? ये पूरी दुनिया मुट्ठी में है मोबाइल की वजह से। कहा कि इंसान के सामने हवा का भी न चले, वो चाहे तो टायरों में भर के सेवा ले, खिदमत ले, छोटे बच्चे गैन में भर के खेले, आग तो जेब में लेके फिरता है इंसान, छोटी छोटी लकड़ियों के सीरे के ऊपर उसको सर बांध दिया है और उसके इख्तियार में जब चाहे निकाले जब चाहे न निकाले। देखो इंसान की ताकत, और हर चीज उसके हाथ के नीचे है। लेकिन अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया कि अल्लाह ने यूं फरमाया कि देखो फरिश्तों, उसके दाएं हाथ का सदका बाएं हाथ को भी पता न चले, दुनिया की हर चीज से ज्यादा ताकत रखता है। लोहे से भी ज्यादा, हवा से भी ज्यादा, पानी से भी ज्यादा, पत्थर से भी ज्यादा। उसकी ताकत के सामने, सदके की ताकत के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं। तो मैं यूं कह रहा था कि ये महीना रूह के मैल को दूर करने का है। उसमें जिस तरह तरावी में कुरान पढ़ने से रूह साफ होती है, रोजा रखने से साफ होती है, सबसे ज्यादा आलूदगी दुनिया की मोहब्बत की लगती है रूह को। जब आदमी बावजूद मोहब्बत के माल किसी को देता है, दिल न चाहे तो भी, दिल न चाहे तो भी। हमारे यहाँ एक हाजी साहब थे कावी में, उनके यहां पहले कोई चंदा लेने वाला है तो यूं कहा कि चलो लिखो 100 रुपये लिखो। वो लिखने जाए कि ठहरो ठहरो 200 लिखो, वो लिखने जाए तो कहीं ठहरो 500 तक ले जाए। उस जमाने में वो बहुत बड़े हाजी साहब थे। तो आदमी ने कहा बुजुर्ग ने कि हाजी साहब पहली दफा 500 बोल दे दो, 50 से शुरू करते करते 500 ले गए। तो कहा कि जब मैंने 100 लिखवाया नहीं, फिर मैंने देखा कि पछतावा नहीं हो रहा है, देना इतना चाहे कि नफ्स हफ्ते तक पछतावे। जब मैंने 500 लिखवाया तो अब मुझे हुआ कि अब रूह को पछतावा हो रहा है कि बहुत अच्छी चीज है। नफ्स उसी वक्त मरता है कि आदमी अल्लाह को राजी करने के लिए इतना दे कि नफ्स को हफ्ते तक अफसोस रहे कि बहुत दे दिया, बहुत। और हाजी साहब क्या बोले कि उनको कभी खुश नहीं रखने का, उसको हमेशा पछतावे में रखने का। देखो खानका में भी वो फायदा न हो। जब अल्लाह किसी की मदद करता है तो दुकान पे बैठ के अल्लाह ने कितनी बड़ी जिद दी। एक आदमी नफ्स को मानने के लिए 1 साल पूरा खानका में लगावे तो भी उसका नफ्स इतना नहीं मरेगा। जब अल्लाह मदद करता है ना, उसका नफ्स क्या है, मरता है। तो खैर, तो ये सदका जो है, आपने सामने फरमाया अलमरु तहत जिलाल सदकतिही, अलमरु तहत जिलाल सदकतिही। आदमी अपने सदके के छतरी के नीचे जीता है।
یعنی نبی پاک علیہ السلام کا کہنے کا منشا یہ ہے کہ آنے والی مصیبتیں صدقہ جھیل لیتا ہے. ایک آدمی چھاتا لے کے نکلا، دھوپ ہے تو یہ دھوپ کیا ہے، چھاتا لے لے گی اس کے سر کی حفاظت ہو جائے گی. کوئی پتھر مارے گا تو سر بچ جائے گا، چھتری پر پڑے گا پتھر. اسی طرح جب صدقہ کر کے آدمی صبح میں زندگی نکلتا ہے تو صدقہ اس کے لیے چھاتا بن جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ روزانہ فجر کے وقت نکلے تو کچھ صدقہ لے کے نکلے. ایک دفعہ گھر میں کچھ تھا نہیں تو مطبخ میں گئے تو کچھ پیاز لہسن تھا، وہ اپنے رومال میں باندھ کے نکلے اور کوئی راستے میں ملا ایسا محتاج، اس کو اس طرح سے دے دیا. ان کے ساتھی نے کہا کہ ایسا کیوں؟ کہ میں چھتری کے نیچے جیتا ہوں صدقے کی. حدیث میں آتا ہے آج میرے پاس کچھ تھا نہیں تو گھر میں جو تھا وہ میں نے دے دیا. تو اس مہینے میں نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخاری کا مہینہ ہے. دیکھو قرآن میں ہے فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ او یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمہ. اللہ یوں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے وہ سامنے والی گھاٹی پر چڑھنا پڑے گا. لوگ سوچنے لگے کہ کون سی گھاٹی؟ سامنے والی جس پر چڑھے تو جنت میں جاوے. پھر قرآن خود فرماتا ہے کہ یتیم جو اپنا ہے ان کا خیال رکھنا، محتاج جو ہے اس کا خیال رکھنا، جیل میں جو بیچارہ قیدی ہے اس کا خیال رکھنا. دیکھو صدقے کی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کی بات تو گھاٹی کہی اللہ نے، اور یوں کہا کہ اس سے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں تم کو جگہ دوں گا. علامہ منذر علی رحمانی کتاب میں لکھا ہے ایک حدیث کہ ایک راہب تھا، راہب. اس راہب نے 60 سے زیادہ سال تک اللہ کی عبادت کی. ایک دفعہ ان کی گرجا کے پاس جنگل میں کوئی خوبصورت لڑکی آئی، اس کی نظر خراب ہوئی تو اوپر سے نیچے اترا اور 6 دن تک اس سے منہ کالا کیا. یوں آتا ہے کہ وہ مر گیا. مرنے کے بعد ان کی حسنات کو نیکیوں کے ایک پلے میں رکھا گیا اور ان کے گناہوں کو دوسرے پلے میں رکھا گیا. یہ 6 دن جو منہ کالا کیا تھا وہ گناہ اتنا بھاری ہو گیا کہ کئی سال کی نیکیاں یوں ہو گئی اور وہ پلہ جھک گیا. اس کے 6 دن کے بعد اس کو خیال آیا تو اس نے توبہ کی اور گرجا سے 2 روٹی لے کے نیچے اترا تو وہ غسل کر رہا تھا تو ایک بیچارہ بھوکا آدمی بھوک سے تڑپ رہا تھا تو اس نے غسل کرتے کرتے اپنی روٹیوں کی طرف اشارہ کیا، یہ 2 روٹی کھا لے. یہ عمل خالی اس نے کیا صدقے کا 2 روٹی کا. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد لاسٹ میں فرشتے نے کوئی نیکی ڈھونڈی تو وہ 2 روٹی دینے والی نیکی ملی اور وہ پلے میں رکھی تو نیکیوں کے پلے ایک دم جھک گئے اور گناہ کا پلہ یہ ہو گیا. نماز پڑھو تو خالی مجھے فائدہ ہے، روزہ رکھو تو خالی مجھے فائدہ ہے، لیکن میرے 100 روپے میں سے 50 کسی کو دو تو ایسی نیکی ہے سامنے والے کا پیٹ بھرتا ہے. تو جو نیکی دوسروں کو فائدہ پہنچاوے وہ نیکی اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے. خیر تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے روزے کے ساتھ یہ آخری عصر میں صدقہ بھی کریں اور صدقے کے مصارف کو ڈھونڈیں کہ کہاں کہاں صدقہ کریں. آج ہندوستان کے حالات ایسے ہیں کہ مساجد کی حفاظت کی فکر ہے ہر ایک کو، تو اگر ہم صدقہ کریں اور خاص کر کے اللہ کے گھر میں صدقہ کریں. پورے انڈیا کے اندر کروڑوں مسجدیں ہیں، ہر مسجد کے امام، ہر مسجد کی خدمت آج کے زمانے کی اتنی بڑی خدمت ہے. اگر یہ لوگ مسجد کا خیال نہ رکھیں تو کوئی مسجد میں نہ آئے، کوئی نماز پڑھنے بھی نہ آئے. لیکن ہم کیا سمجھتے کہ ایک آٹومیٹک گھڑی چلتی تو آٹومیٹک نظام چلتے وہ پڑھا ہے ہم پڑھ کے نکل جاوے. کبھی سوچے کہ آخر ان کا بھی پیٹ ہے اور مسجد کا بھی خرچہ ہے. تو اپنی دی ہوئی نعمت میں اللہ کا گھر کا من ایسے نہیں دیوار کو دے، دیوار بھوک ہے تو یوں کہے کہ لے 100 روپے استعمال کرنا مسجد کی، اس کا خرچ. یہاں نماز پڑھنے والے جو ہے یہ ایسے استعمال کرے، یہ لائٹ استعمال کرے، اللہ کے مہمان ہیں. ان اللہ کے مہمانوں کے لیے جو خرچ ہوتا ہے آدمی یوں سوچے کہ چلو میں اس نیت سے لوں 500 روپیہ کے لو بھائی مسجد کے ایسی میں کے بل میں، لائٹ کے بل میں. اور جو 12 مہینہ خدمت کرتے ہیں مسجد کے خادم اور امام، تو وہ چاہے اپنے اخلاقی اپنا فریضہ ہے کہ ان کا بھی ہم خیال رکھیں اور اس مت سے ہم یوں دیں تو حق سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے اعلیٰ درجے کا مصرف ہے جیسے اسلام کی بقا ہے.
مذہب کا بقا ہے. اس لیے یہاں سے ہماری غفلت نہ ہو. اگر غفلت ہوگی تو اللہ چھین کے ایسی قوم کو مسجدیں دے دیں گے جو دریادل ہوگی. اللہ میاں سے کسی کو رشتہ نہیں. یستبدل قوما غیرکم لا یکونوا امثالکم. اللہ یوں فرماتے ہیں کہ میرے شاعر اللہ کی تم نے خیال نہیں رکھا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ میں قرآن کی بات کرتا ہوں, اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ جو میرے شاعر ہے, شاعر والے مسجد ہے, قرآن ہے, امام ہے, عالم ہے, اگر اس کی تم نے ناقدری کی یا قدر کی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, یہ دلیل ہے کہ تمہارے دل میں اسلام کی روشنی ہے, تمہارے دل میں اسلام کی عظمت ہے. اور اگر الیاذ باللہ نفرت آئی مسجدوں کی, اماموں کی, خادموں کی, تو ایک بسنے کی چیز ہے. نوع من النفاق, ایک قسم کا نفاق کا اندھیرا ہے. قرآن کہتا ہے, قرآن نے تعظیم کی کیا ہے ہم کو. یہ تو تعظیم مطلب یہ نہیں کہ آوے تو کھا لے, آؤ بہو کہ ہم 100 ان کی ضروریات کا بھی ہم خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.